استخارے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں، یعنی استخارہ کی دعا پڑھے۔ بعض کہتے ہیں کہ کیا سنت نماز جو ہم سنت موقدہ پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض کو الگ کیا، تو اگر ہمیں کوئی مقصد ہے اور سنت موقدہ ہم نے پڑھی ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو کیا اس کے بعد ہم استخارے کی دعا پڑھ لیں، یا استخارے کا مستقل نماز یعنی الگ سے 2 نفل پڑھنا ضروری ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ من غیر الفریضہ کی بات آئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے نوافل، سنت موقدہ، غیر موقدہ، تحیت المسجد، وضو کی سنتیں، اشراق، چاشت، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو وہ استخارہ شمار ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا۔ اس میں منع نہیں کیا گیا، کیونکہ منع کیا گیا فرض نماز کے لیے کہ اس میں نہیں کر سکتے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر استخارہ کی دعا پڑھے، تو دوسرا گروہ کا اوپینین یہ ہے کہ مستقل 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ دونوں طرح کی آراء جو ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں وسعت ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس اتنا ٹائٹ ٹائم ہوتا ہے، یا یہ کہ آپ بیٹھے ہیں اپنے اشراق کے نفل پڑھ کر، اتنے میں آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ فلاں آفر آئی ہے، کیا خیال ہے؟ تو آپ نفل ہی پڑھ چکے ہیں اور آپ اسی وقت استخارے کی دعا پڑھ لیں، یعنی آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو جو آلریڈی نفل ہیں انہیں کوئی استخارے کے بنا لیں۔ یا یہ ہے کہ دن میں مثلا آپ کو صبح 4 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں، تو 2 اس دن کے اشراق کے پڑھ لیں اور 2 آپ استخارے کی نیت سے پڑھ لیں۔ تو اس میں وسعت ہے، یعنی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا گیا کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یعنی استخارے کی دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھنی چاہیے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا 2 رکعت پڑھے بغیر بھی استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اصل بات تو یہی ہے کہ استخارے کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں سلام سے پہلے ہی پڑھ لیں دعا، بعض کہتے ہیں سلام کے بعد پڑھیں۔ تو یہ دعا نماز کے ساتھ منسلک ہے، لیکن اگر عورت نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں، پیریڈز کے دن ہے، یعنی جس کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہیں، مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کے وضو کی بھی گنجائش نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایسی چیز آ گئی جس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ دیر اینڈ دین بیٹھ کر استخارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، راستے میں بازار میں ہے، کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو یہ ہے کہ ابھی اسی چکر میں ہی میں یہ خرید کے لے جاؤں، آپ کو مثلاً اپنے بیڈ چاہیے، آپ کسی دکان میں چلے جاتے ہیں، کسی مال میں چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی، لیکن آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں اب میرے ہسبینڈ کو بھی پسند آئے گی یا نہیں، تو میں اب کیا کروں کہ نہ کروں، اور وہاں آپ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھنے کی جگہ نہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ اگر آپ کے لیے دوبارہ آنا ممکن نہیں اور اسی وقت زیادہ کنوینئنٹ ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں انہی کے ساتھ ٹرانسپورٹ ہو جائے گی یہ چیز بھی، تو استخارے کی کم از کم دعا پڑھ کر آپ خریدیں۔ امام نووی فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف استخارے کی دعا کر لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز استخارہ میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ کوئی صورت مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں عام طور پر الم نشرح لک صدرک، یعنی دل کے اطمینان کے لیے وہ ایک تھوڑا سا کنیکشن بنتا ہے تو وہ پڑھ لیتی ہوں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے خاص نہیں ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، جو بھی پڑھیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا استخارے کا کوئی وقت مقرر ہے کہ اس وقت ہی استخارہ کیا جائے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جب کسی کام کا ارادہ اسی وقت استخارہ کر سکتے ہیں، یعنی جائز کام ہے تو آپ فوراً ہی استخارہ کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ہم، جب کوئی ارادہ یا پختہ عزم کرے کہ میں کرنے لگا ہوں تو اس وقت استخارہ کر لیں۔ ممنوع اوقات میں نماز استخارہ نہ پڑھیں۔ ممنوع اوقات کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد اونچا ہونے تک، ٹھیک ہے، یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک۔ آپ نے نماز پڑھ لی اول وقت میں، اب مغرب تک نہیں پڑھے، مغرب کے بعد آپ نفل پڑھ لیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں 3 اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں، یعنی نماز سے منع کرتے، یا ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو، اندر باہر ہو، حتیٰ کہ بلند ہو جائے،
عین دوپہر زوال کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے، کیونکہ بہت سی قومیں سورج کی عبادت کرتی ہیں ان تین اوقات میں، تو ہمیں اس لیے ان کی مخالفت کرنے کے لیے اور مشابہت سے بچنے کے لیے ان تین اوقات میں عبادت سے، یعنی صرف نماز اور مردوں کو دفن کرنا. بعض لوگ تو قرآن پڑھتے پڑھتے بند کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا. یہ کیا بھائی؟ کہتے ہیں زوال کا وقت ہو گیا. ہمیں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، ہمیں ذکر کرنے سے منع نہیں کیا گیا، صرف نماز اور مردوں کا دفن کرنا ان اوقات میں منع ہے. ہاں، اگر کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے کہ جس میں اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا، مثلاً آپ کو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا، کانسنٹ دے دیں. اب آپ عصر پڑھ چکے ہیں اور مغرب تک کافی وقت ہے، اور جو بیچارہ بیمار ہے اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، مغرب تک انتظار نہیں کر سکتے. بھائی ابھی بتاؤ ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا؟ تو اب آپ کیا کریں گے؟ استخارہ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے. یعنی اگر کسی ایسے کام کے لیے ایمرجنسی کی کوئی کیفیت آ گئی ہے اور آپ کو استخارے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ اسی ممنوع وقت میں بھی پڑھ کے آپ استخارہ کی یا تو دعا پڑھ لیں کم از کم، یا پھر نفل پڑھ کے دعا کر کے آپ فیصلہ کر لیں. اور جس چیز کو مؤخر کر سکتے ہیں اس کو آپ مؤخر کریں. استخارے کی دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردنی بہ. تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اور دعا بھی ہے، لیکن بیسیکلی یہی دعا ہے. سب سے پہلے استخیرک، میں آپ سے خیر مانگتا ہوں اے اللہ کہ تو ان کاموں میں سے بہتر چیز کی طرف میری رہنمائی کر دے. اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں. بے شک قدرت تو ہی رکھتا ہے، مجھے کوئی قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام، اور کام کا یا نام لیں، صرف یہ کام نہ کہیں بلکہ فلاں جگہ شادی کرنا بچے کی، یا کوئی اور کام، یہ بزنس کرنا، یہ جاب لینا، بولیں اس لفظ کو، اردو میں بول دیں بے شک، میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے، اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو، پھر اس پر مجھے راضی کر دے، اس پر مجھے راضی کر دے. کیونکہ اس وقت پھر یہ خیال آنا کہ او فلاں بہتر تھا، تو یہ انسان کے اطمینان کو ختم کر دیتا ہے. تو استخیرو کا، میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں کہ جو زیادہ فائدہ مند چیز ہے میں اس کی طرف جاؤں. استقدرو کا، میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی خاص قدرت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی قدرت عطا فرما، یعنی میرے لیے اس خیر کو مقدر کر دے جس پہ تو قادر ہے. اور وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، میں تجھ سے بہت بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بندے کو ملتا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ہمارا حق نہیں ہے. اور پھر فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اس میں کس بات کا اظہار ہے؟ کہ قدرت ساری کی ساری، فیصلے کا اختیار سارے کا سارا صرف اللہ رب العزت کو ہے. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا میں نہیں جانتا. اپنی جہالت کا اقرار کر کے، اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے، اپنی محتاجگی کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے عجز و انکساری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو خوب خوب جانتا ہے سارے غیبوں کو، کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں. اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ عربوں کے کہنے کا ایک طریقہ ہے، ایک زبان کا اسلوب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تو نہیں جانتا نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے مطلب.
یہ کہنے کا انداز ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تیرے علم میں ہے اگر یہ چیز میرے کام میرے مقصد میں بہتر ہے، ان ھذا الامر، یعنی جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جیسے گھر خریدنے جا رہا ہوں یا گاڑی خرید رہا ہوں یا شادی کر رہا ہوں یا سفر کر رہا ہوں، اور اس کا وہ نام لے کہ مکہ کی طرف سفر کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو پھر اس کو بول کر کہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو کہنا ہی نہیں آ رہا تو دل میں جو ہے ادھر ہی اشارہ کرے کہ یا اللہ جو میرے دل میں جو میں چاہتا ہوں اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے الفاظ بھی بولے جائیں۔ نہیں بول سکتے تو پھر نیت تو کریں، یہ نہیں کہ سوچا سمجھا ہی نہیں اور بس رٹا ماری ہوئی دعا پڑھ کے استخارہ کر لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری، دین، معاش اور انجام، کیونکہ بعض فیصلے ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن دین کے لحاظ سے اچھے نہیں، مسجد سے بہت دور گھر خرید رہے ہیں، اچھا نہیں۔ اسی طرح ایک جاب چھوڑ کے دوسری لے رہے ہیں حالانکہ وہ اچھی نہیں کیونکہ اس میں حرام انوالوڈ ہے۔ پھر اسی طرح انجام کے اعتبار سے بعض چیزیں آج اچھی ہیں لیکن کل یہ سٹاکس اچھے نہیں نکلنے والے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پھیر دے۔ عاقبت امری، تو دین کو سب سے پہلے مقدم کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہوئے انسان اپنے دین کی فکر کرے، دین کی خیر سمجھے کہ یہ فیصلہ میرے دین میں کیسا رہے گا، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں، کیونکہ اگر وہ انسان چاہتا بھی اور وہ کام نہیں ہوا، دعا نہیں قبول ہوئی، تو پھر یہ کہ دل میں کچھ باقی نہ رہے۔ فصرف عنی وصرفنی عنہ، اس کو بھی دور کر دے مجھ سے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مثلا ایک لڑکا کہیں شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ استخارہ کر رہا ہے کہ یہاں شادی ہو جائے اور وہ نہیں ہوتی، لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہیں نکال پا رہا، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا کرنی چاہیے کہ انہیں پھیر دے مجھے اس سے۔ کوئی گھر خریدنا چاہ رہا ہے اور اس کو بڑا ہی پسند آ گیا ہے اور وہ اس کے خوابوں میں سما گیا ہے اور وہ امیجنیشن میں بھی وہاں گھوم پھر رہا ہے لیکن وہ ڈیل ہی نہیں ہو سکی، تو اب کیا ہے؟ فصرف عنی وصرفنی عنہ، اللہ میرا دھیان ادھر سے ہٹا دے، کیونکہ یہ چیز پھر انسان کو بے چین کیے رکھتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اس کا نقصان؟ آپ نے اس کے بجائے کوئی اور گھر خرید بھی لیا، رہے اس میں رہے فزیکلی، اور سوچ جو دوسرا آپشن تھی اس پہ رہے، تو یہ چیزیں خلل ڈالتی ہیں انسان کے اندر۔ تو کتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی کہ اللہ پھر اس کا دھیان بھی ہٹ جائے۔ وقدر لی الخیر حیث کان، خیر جہاں بھی ہے میرے مقدر میں کر دے، یعنی تقدیر تو ہی بدل سکتا ہے۔ ثم ردنی بھی یا اردنی بھی، اللہ پھر اس کے بعد جو تو میرے لیے فیصلہ کرے مجھے اس پر راضی بھی کر دے، اطمینان بھی دے دے اور اس کا دل پرسکون ہو جائے۔ اب استخارہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے؟ کیا استخارہ غیب کا علم ہے جو آپ کو مل جاتا ہے یا آپ کسی غیب کو جاننے کا سوال کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ دراصل اللہ پر یقین اور بھروسے کی علامت ہے، اور آپ نے دعا کر کے جو ارادہ کر لیا جس کام کا وہ کر جائیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ان اللہ یحب المتوکلین، جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور کام شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب استخارے کا جواب کیسے معلوم ہوگا؟ وہ کام آسان ہو جائے گا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے رستہ بن جائے گا، شر ہو تو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا۔ تو اس کام میں آسانی آنا اور اس کام کے ہوتے چلے جانا، یہ اس کی بہتری کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں، ویسے کسی نے شادی کے لیے استخارہ کیا اور اس کے بعد رشتہ ہی ٹوٹ گیا، جو تھوڑی بہت بات چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، تو سوچا جائے کہ اسی میں کوئی بھلائی ہوگی، اسی میں بہتری ہوگی، شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہو انسان۔ اور استخارے کے بعد جس کام پر شرع صدر ہو وہ کر لیا جائے، مثلا دو کام ہے اور ان میں سے ایک پر ذرا دل کا اطمینان ہو رہا ہے تو اس طرف آپ چلے جائیں۔ اگر انسان متردد ہے، ابھی بھی کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا، نان ڈیسائسو ہے، تو دوبارہ استخارہ کر لیں، پھر تیسری دفعہ استخارہ کر لیں، اور اس کے بعد کسی صاحب بصیرت سے مشورہ کریں۔ اب آپ نے اپنا کام کر لیا، کوشش بھی کر لی اور دعا بھی کر لی، اب مشورہ کریں۔ مشورے کے بعد جو چیز آپ کو بہتر لگے پھر وہ کر جائیں۔ یاد رکھیے استخارے کا تعلق خواب سے نہیں۔ ایک رات میں انسان 3 4 خوابیں دیکھتا ہے، اس میں سے کس کو آپ کہیں گے استخارے کا جواب ہے؟ تو خوابوں پہ مت جائیں۔ ٹھیک ہے، مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں، اگر آپ نے استخارہ بھی کیا ہوا تھا اور آپ کو کوئی اچھی سی خواب آ گئی تو آپ اس سے ایک اچھا شگون لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، اچھی چیز دیکھی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا، ہمیں خواب بھی بہت اچھا ہے لیکن
نتیجہ اچھا نہیں آیا. یاد رکھیے شرعی احکامات کی بنیاد خوابوں پر نہیں رکھی جاتی. جب بھی استخارہ کرے تو توکل کریں، جب ارادہ کرے تو پیش قدمی کریں. بعض اوقات انسان استخارے کے ساتھ اس کی اپنی خواہش بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے، جو اس کے دل کی خوشی ہوتی ہے کوئی یا مرضی ہوتی ہے وہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ استخارے سے پہلے جس کام کا شرح صدر ہو چکا ہے اور اس میں انسان کی طاقت اور خواہش کا دخل ہے، یعنی خواہش بیچ میں شامل ہے، تو پھر وہ کام نہ کرے کہ اصل میں تو آپ کی خواہش ہے جو کروا رہی ہے. پھر اسی طرح استخارہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو خالی کریں، یعنی جو آپ کی کسی چیز کی طرف انکلینیشن ہے اس کو پہلے ہٹائیں. ایک رشتہ ماں باپ بتا رہے ہیں اور ایک آپ نے خود پسند کیا ہوا ہے، تو آپ دونوں کو پہلے دل سے نکالیں، پھر دعا کریں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں مشورے کے بعد. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا استخارہ ایک سے زیادہ بار کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک سے زیادہ بار بھی کرنا درست ہے. کیا کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اصل میں تو استخارہ اسی کے لیے ہے جس کو کوئی کام درپیش ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت ادا کرے، تو جو کرے ارادہ وہی کرے. ٹھیک ہے. اب جیسے شادی کا معاملہ نا، بچے کی شادی ہے تو بچہ خود بھی لازمن کرے اور آپ بھی کر لے کہ کیا میں بچے کے لیے فیصلہ کر لوں. تو اس صورت میں آپ اس کی طرف سے نہیں کر رہے، آپ اپنے ڈیسیژن کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ میں یہ ڈیسیژن لوں کہ نہیں، اور بچہ اپنی طرف سے کرے کہ کیا یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ کے حصے کی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، روزہ کوئی رکھ لے گا، صدقہ کوئی آپ کی طرف سے کر دے گا، حج عمرہ بھی کوئی آپ کی طرف سے کر دے گا، لیکن نماز کوئی آپ کے لیے نہیں پڑھ سکتا. اس لیے یہ استخارے کروانے کا سلسلہ ختم کر دیں. یہ بہت رواج عام ہو گیا ہے، وہ فلاں بزرگ سے استخارہ کروا لیا، تم میرے لیے کر دو، فلانا کر دو. بھئی کوئی آپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کو خود اپنے لیے نماز پڑھ کے دعا کرنی ہے. مثلا یہ تو نہیں ہو سکتا 2 لوگ مسجد میں آئے، ایک کہتا میں ذرا بیٹھ رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میری تحیت المسجد تم پڑھ دو. کوئی اور آپ کے لیے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ پھر استخارے کے لیے کسی کاہن نجومی کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو ایسا کرے گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا. اچھا، بعض اوقات ایک اور چیز بھی ہے کہ استخارہ بھی کیا، مشورہ بھی کیا اور شادی کی، بعد میں طلاق ہو گئی، کاروبار کیا، نقصان ہو گیا. اب ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا تو بڑا نقصان ہے، یہ تو استخارہ ہی ٹھیک نہیں نکلا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، استخارہ ٹھیک نہیں، وہ استخارے میں کوئی خرابی نہیں تھی. بات یہ ہے کہ یہ طلاق ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر تھا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس رستے سے گزارا، یہ تمہیں کچھ سکھانے کے لیے تھا. بعض اوقات انسان کی زندگی اسٹیگنٹ ہوتی ہے نا، اس کو ہوش نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جو اس کو خوب ستاتا ہے، اس کو انسان بنا دیتا ہے، اور پھر وہ چلا جاتا ہے سبق سکھا کے. یہ صرف ایک سیناریو. اسی طرح کوئی کاروبار آپ نے کیا، شروع میں اچھا رہا، اور پھر اس کے بعد آپ کو مسئلہ مسئلہ مسئلہ، آپ کہتے میں تو استخارہ کیا تھا. بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کی وجہ سے آپ کی آخرت خراب ہو. پھر کیا ہوا؟ وہ آپ کے حق میں اچھا ہی ہے. اب آپ کچھ اور دیکھیں گے. آپ نے وہ چھوڑا بزنس، آپ نے کوئی اور شروع کیا، اس میں آپ بہت اونچے گئے. اگر آپ اسی کے اندر رہتے تو آپ کو تھوڑی آمدنی ہوتی. اسی طرح اگر آپ کسی ٹاکسک ریلیشن میں رہتے تو آپ کی زندگی حرام ہو جاتی. اللہ نے اس بندے کو آپ کی زندگی سے نکال کر آپ کے حق میں اچھا کیا، اور آپ میچور ہو گئے. آپ اس سے پہلے کچھ چیزیں نہیں جانتے تھے جو آپ نے اس کے ذریعے سیکھ لی. تو استخارے کے بعد بظاہر جو چیز شر نظر آتی ہے وہ بھی شر نہیں ہوتی، اس میں بھی خیر کے پہلو ہوتے ہیں جو اللہ کو پتا ہوتے ہیں. کیونکہ ایک دعا میں آتا ہے والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں، تو کسی کے لیے برا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی بظاہر شر ہے، حقیقت میں خیر ہے، اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کی زندگی میں استخارے کے بعد بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس کو بہت دکھ دے جاتا ہے، بہت تکلیف دے جاتا ہے، وہ کوئی چیز انسان کو پریشان کر جاتی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں اس کا عمل نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی یا اولاد یا مالی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے. وہ اس کا مقام بہت اعلیٰ تھا، لیکن وہ جو روزمرہ کے عمل کر رہا تھا نا، وہ کافی نہیں تھے وہاں تک جانے کے لیے. اللہ نے آزمائش سے گزار کر وہاں پر اس کو رکھا.
تو شر پر کبھی بھی نظر نہ رکھیں، خیر ہی کی طرف نظر رکھیں کہ تکلیف میں بھی خیر ہے۔ اسی طرح مثلا آپ نے استخارہ کر کے مشورہ کر کے سب کچھ آپ نے شادی کی، لیکن ایسی بیوی یا ایسا شوہر ملا کہ جس کے ساتھ روز ہی کوئی نہ کوئی انبن ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف اس سے پہنچتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی بیوی سے نفرت نہ رکھو، دل میں گرجز نہ رکھو۔ اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی، تو بظاہر اس میں شر ہے لیکن اس میں بھی خیر چھپی ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ استخارے کے بعد جو معاملات ہوں ان پر راضی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تو اللہ سے مشورہ کر کے یہ کیا تھا اور یہ کیا ہو گیا، یہ الفاظ بھی منہ سے نہیں نکالنے چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے چیزوں کو ان کے الٹیمیٹ انجام کے مطابق دیکھنا چاہیے، اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ اور الٹیمیٹ انجام کسی بھی چیز کا کہاں ہے؟ دنیا میں۔ وہ چیز آپ کی آخرت کے لیے کیسی ہوئی یہ دیکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ بات یاد رہے تو ہماری زندگی میں جتنی بھی تلخیاں، جتنی بھی کڑواہٹ ہیں، وہ ہمیں کڑواہٹ ہی نہ لگے، کیونکہ وہ ہماری آخرت کی مٹھاس ہے۔ کوئی چیز ہوتی ہے نا انسان کو زندگی میں ہر وقت بادر کیے رکھتی ہے، مثلا کوئی انسان ہے، آپ ان سے انٹریکٹ کریں تب بھی آپ تکلیف میں، آپ ان سے الگ ہوں تب بھی آپ تکلیف میں۔ مثلا بچے ہی ہوتے ہیں نا بعض اوقات کہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسی بات کریں گے تو آپ کو تکلیف دے گی، وہ دور جاتے ہیں تو دور رہنے کی وجہ سے آپ کسی حال میں بھی راضی نہیں، اب یہ چیز آپ کو بادر کر رہی ہے، اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ میری تو قسمت پھوٹ گئی، کبھی یہ جملہ نہ بھولیں، نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان سے گزارا ہے کیونکہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں مٹھاس دینا چاہتا ہے، آخرت میں مٹھاس دینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی کڑواہٹ میری آخرت کی مٹھاس ہے، اس جملے کو پکا کر لیں اپنے دماغ میں۔ جہاں کہیں تکلیف پیش آئے سوچیں یہ میری آخرت کی مٹھاس ہے، اللہ نے مجھے اس کا بدلہ وہاں دینا ہے، تو آپ کو کوئی بھی چیز بری نہیں لگے گی۔ اور ویسے بھی انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، اینڈ کہاں پر ہوا، نتیجہ کیا نکلا، یعنی آخرت میں اس کا انجام کیا ہوا۔